کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں، اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا، عزت دلوائی، اس کو ٹارگٹ کریں. Who would like that? Will anyone in Pakistan will have that agenda? That agenda can only come from someone sitting in Delhi. Someone sitting and guiding that, جو چاہتا ہے کہ یہ فوج خارجیوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف جو آپ کی ڈھال بنی ہوئی ہے، جو جانیں دے رہی ہے، جو قربانیاں دے رہی ہے، وہ نہ کرے. اور تو کہیں سے یہ ایجنڈا نہیں آ سکتا، اور تو کہیں سے یہ بیانیہ نہیں آ سکتا. I will show you a clip. Please bear some time to understand کہ یہ بیانیہ بنایا کیسے جاتا ہے. دیکھیے گا. You will see here یہ بیانیہ چلتا ہے. یہ جو 2 مین اکاؤنٹ ہے، ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا، یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے. کہاں سے چلتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. ان کی پارٹی سے پوچھیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے چلتا، لیکن پورا آن کرتے یہ چلتا. اس کے بعد اس بیانیے کو چلاتے ہیں ان کا اپنا اکاؤنٹس، پھر چلاتا ہے انڈیا کا سوشل میڈیا، پھر ان کا میڈیا، افغانستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا. تو یہ جس طریقے سے چلتا ہے اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے. یہ کوئی ایسے نہیں چل رہا. یہ آپ کو یہ جو بھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے، اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا. چلائیں اس کو. یہ آپ کی ٹویٹ ہو رہی ہے. اب یہ ہوتی ہے، آپ ٹائم دیکھتے جائیں کہ کس ٹائم پہ ٹویٹ ہوتی ہے اور کیسے اس کو ٹویٹ کرتے ہیں. تھوڑی آواز کم کر لیں. پھر یہ اس کے اکاؤنٹس آتے ہیں باری باری، ایک ترتیب اور تواتر کے ساتھ یہ کام چلتا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف کوآرڈینیشن فرام اکاؤنٹس ان سوشل میڈیا. اور آگے میڈیا بھی دیکھیں گے، انڈین میڈیا بھی اس میں کیسے جمپ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریجنل اکاؤنٹ، کوئی ادھر کا، کوئی باہر کا، کوئی یو کے کا، وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں.